ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اتحادی جماعتوں کے متفقہ امیدوار آصف علی زرداری 411 ووٹ لے کر ملک کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ان کے مد مقابل محمود خان اچکزئی کو 181 ووٹ مل سکے۔ صدارتی انتخاب کا عمل اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں میں بیک وقت جاری رہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارسلان اسد۔ ملک کے 14ویں صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل پارلیمنٹ ہاؤس کے قومی اسمبلی ہال سمیت سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں کامیابی سے مکمل ہوا۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جبکہ سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور خیبر پختونخوا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور پنجاب میں الیکشن کمیشن کے ممبر نے پریزائڈنگ افسران کی ذمہ داریاں سر انجام دی۔ صدارتی انتخابات کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر نے کی۔ ووٹنگ کے عمل کے دوران ہر ووٹر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے شائع کردہ بیلٹ پیپرز دیے گئے۔ ہر ووٹر نے اپنی پسند کے امیدوار کے سامنے کراس لگایا۔ سینٹ، قومی اسمبلی سمیت چاروں صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں مجموعی طور پر 376 ارکان نے ووٹ ڈالے، جن میں ایک ووٹ مسترد ہوا۔ ڈالے گئے ووٹوں میں آصف علی زرداری کو 255 اور محمود خان اچکزئی کو 119 ووٹ ملے۔ The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. پنجاب اسمبلی کے 5.71 ارکان کا ایک ووٹ شمار ہوا۔ پنجاب اسمبلی میں مجموعی طور پر 352 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں آصف علی زرداری کو 43 اور محمود خان اچکزئی کو 18 الیکٹرل ووٹ ملے۔ سندھ اسمبلی کے 2.58 ارکان کا ایک الیکٹرل ووٹ شمار ہوا۔ سندھ اسمبلی میں 161 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں آصف علی زرداری کو 58 اور محمود خان اچکزئی کو 3 الیکٹرل ووٹس ملے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2.24 ارکان کا ایک الیکٹرل ووٹ شمار ہوا۔ مجموعی طور پر 109 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں ایک ووٹ مسترد ہوا۔ آصف علی زرداری کو 8 اور محمود خان اچکزئی کو 41 الیکٹرل ووٹس ملے۔ اسی طرح 65 ارکان پر مشتمل بلوچستان اسمبلی میں کاسٹ ہونے والے تمام 47 ووٹس آصف علی زرداری کو ملے، جبکہ محمود خان اچکزئی اپنے ہی صوبے سے ایک بھی ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ 47 ممبرز آئے جنہوں نے ووٹ ڈالا۔ آصف علی زرداری صاحب ان کو 47 ووٹ پڑے ہیں، محترم محمود خان اچکزئی کو کوئی ووٹ نہیں پڑا ہے۔ قومی اسمبلی اور تمام اسمبلیوں میں ووٹنگ کا عمل پرامن جمہوری انداز میں مکمل ہوا، تاہم جمعیت علماء اسلام فے کے ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں صدر مملکت کے عہدے کی مدت 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ آصف علی زرداری دوسری بار ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ وہ اپنی مفاہمت اور مصالحت کی سیاست کی وجہ سے ملکی سیاست میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی مدت صدارت کے دوران ہی 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی اور انہوں نے بطور صدر اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو سونپے تھے۔ صدارتی انتخاب کے کامیاب انعقاد کے ساتھ ہی جمہوری عمل کا ایک اور مرحلہ مکمل ہوا۔ امید ہے کہ نو منتخب صدر آئندہ 5 سال کے لیے وفاق کے حقیقی نمائندے کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ ارسلان اسد کا ٹکھیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور نومنتخب صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کی جانب سے صدارتی الیکشن میں حمایت پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبوں کے منتخب ارکان نے آصف علی زرداری پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آصف علی زرداری بطور صدر پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں گے اور اتحادی جماعتیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کریں گی۔ مفاہمتی سیاست کے علمبردار آصف علی زرداری ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ نومنتخب صدر کے سیاسی سفر کا احوال بتا رہے ہیں ضمیر عباس اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی سیاست میں آصف علی زرداری کا نام کوئی نیا نہیں۔ مفاہمت کے بادشاہ کے نام سے مشہور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ آصف علی زرداری نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1983 میں نواب شاہ میں ضلع کونسل کے انتخابات میں حصہ لے کر کیا۔ 1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ انہوں نے 1993 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری کے فرائض بھی انجام دیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد
उन्होंने बतौर शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर आगे बढ़ने का रास्ता हमवार किया तो कई बहरान दम तोड़ना शुरू हो गए। मुल्क की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई। फरवरी 2008 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके हुकूमत कायम की। 6 सितंबर 2008 में आसिफ अली जरदारी मुल्क के 11वें सदर मुंतखब हुए। 2010 में उन्होंने 18वीं तरमीम पर दस्तखत करके सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले कर दिए। उन्होंने 9 सितंबर 2013 में अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पार्टी मंशूर रोटी कपड़ा और मकान को शहीद बेनजीर भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी ने आगे बढ़ाया। वो जमहूरियत के इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए मुफाहमत की पॉलिसी को आइंदा भी जारी रखने का अज़म किए हुए हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। ने नामुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना वफाक के लिए अच्छी खबर है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को ताकतवर बनाया। यकीन है ऐवान सदर, पार्लिमान और मुंतखब जमहूरी हुकूमत की ताकत में इजाफे का बाइस बनेगा। मरियम नवाज ने कहा कि आइन, जमहूरियत और विफाक दोस्त सदर मुमलिकत की मौजूदगी में जमहूरी हुकूमत अवामी फलाह, महंगाई से निजात और माशी मसाइल के हल के एजेंडे पर पूरी यकसुई से काम कर सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने आसिफ अली जरदारी के इंतखाब पर तमाम इत्तेहादी जमातों के कायदीन, अरकान पार्लियामेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो, फरियाल तालपुर, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को भी मुबारकबाद दी है। सदारती इंतखाब के बाद जमहूरी अमल का एक और संगे मील तय हो गया है। अरकान पार्लियामेंट ने इस यकीन का इजहार किया है कि रियासत के नए सरबराह वफाक की यकजहती की अलामत के तौर पर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मरियम मलिक की रिपोर्ट। सदारती इंतखाबात के कामयाब इनेकास से एक नए जमहूरी दौर का आगाज़ हो गया। अरकान पार्लियामेंट नौ मुंतखब सदर मुमलिकत से क्या तवक्कुआत रखते हैं, आइए जानते हैं। हमें तवक्को है कि नए सदर जमहूरी रिवायात को आगे बढ़ाएंगे, मुल्क में इस्तेकाम लेके आएंगे, वफाक को मजबूत करेंगे। जी, जरदारी साहब का मुंतखब होना बड़ी अच्छी बात है, जमहूरियत के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलते हैं। और जिस तरीके से जमहूरियत की बहाली के लिए उनकी कुर्बानी और कोशिशें हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि वो सबको लेके चलते हैं। एक कोalition हुकूमत है, हम भी कोशिश करेंगे कि हम उनके लिए बाजू बने और हमारी कोशिश होगी कि वो हमारे बाजू बने और हम इस मुल्क को आगे लेके चल सकें। क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना नए सदर में, वो सब आसिफ अली जरदारी साहब में हैं। उनके अंदर जितना तहम्मुल है, बर्दाश्त है, सबको साथ लेके चलने की सलाहियत है, और सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान खप्पे का उनका नारा है वो बहुत अहम है। ये सदर ममलिकत का काम है कि उन इकाइयों को जो मजहबी हैं, मसलकी हैं, सकाफती हैं, लसानी है, सियासी, उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे। एक जमहूरी तकाजा है और ये भी अच्छी बात है कि अपोजिशन वाले भी हिस्सा दे रहे हैं। हार जीत इसका हिस्सा है। जीत जो है जमहूरियत की होगी, पाकिस्तान की होगी और पाकिस्तान की तरक्की की जीत होगी। ये आईनी इंतखाब है सदर मुमलिकत, हेड ऑफ द स्टेट का, और ज़ाहिर अहमियत है। और प्रेसिडेंट जो हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ प्रेसिडेंट होंगे इंशाअल्लाह। सदर आसिफ जरदारी जब सदर हुए थे तो इन्होंने सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे, और ये एक ऐसी चीज़ हुई कि सब लोग उसके ऊपर खुश हुए। पार्लियामेंट के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक मफाहिमाना रविश जो है चलेगी, ताकि जितने मसाइल हैं वो तमाम पार्टियां मिलके मुल्क को उनसे निकाल सकें। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जरदारी साहब एक्सपीरियंस सियासतदान भी हैं और वो उम्मीद है कि सारी इकाइयों को जोड़ के रखेंगे। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान खपे। अरकान पार्लियामेंट का मानना है कि सियासी मफाहमत के लिए शोहरत रखने वाले नौ मुंतखब सदर मुमलिकत का किरदार पाकिस्तान को हर किस्म के सियासी बहरान से बचाने के लिए अहम साबित होगा। मरियम मलिक, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। पंजाब असम्बली के अरकान ने हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की कामयाबी को जमहूरियत के लिए नेक शगुन करार दिया है और कहा है कि उनका इंतखाब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत बनेगा। इसी बारे में मजीद तफसील जानते हैं ताहिर जाफरी से।
صدارتی انتخابات کا عمل مکمل ہونے کے بعد جمہوریت کا ایک اور سنگ میل طے ہو گیا۔ پنجاب کے ارکان اسمبلی نے بھی حکمران اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری پر اعتماد کے اظہار سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو شخصیت آئی ہیں، میں ان کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ جمہوری شخصیت ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کے عادی ہیں، اور آج سے ایوان صدر جو ہے وہ آزاد ہوا ہے اور پاکستان کے 22.5 کروڑ عوام اور پاکستان کے آئین کی مرضی سے انشاءاللہ اب ایوان صدر جو ہے چلے گا۔ جناب آصف علی زرداری صاحب کو ان کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ آج انہوں نے بھاری اکثریت سے بڑے ووٹ لیے اور انشاءاللہ جمہوریت کی فتح ہوگی اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی اور امن کا سلسلہ جاری ہوگا، اور مشترکہ جو ہمارا اتحادی گورنمنٹ ہے انشاءاللہ مشترکہ ساری گورنمنٹس مل کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گی۔ آصف علی زرداری صاحب واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم جو ایک سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پاکستان کی عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے۔ ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری حقیقی معنوں میں وفاق کی علامت کے طور پر تمام اکائیوں کو متحد رکھیں گے اور تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ جمہوری پارٹیوں کی یہ جیت ہے اور انشاءاللہ یہ استحکام پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ زرداری صاحب ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین کا ماننا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت اور مسلم لیگ نون کی قیادت کا معاشی ویژن ملک کی معیشت کو دوام بخشے گا اور حکومت کی سنجیدہ پالیسیوں سے سیاسی اور اقتصادی افق پر چھائے بے یقینی کے سائے ختم ہوں گے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر آصف علی زرداری مفاہمتی سیاست کو فروغ دیں گے اور ملک میں ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی۔ ارکان سندھ اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے سے پارلیمنٹ مزید بااختیار اور طاقتور ہوگی۔ واحد پریزیڈنٹ ہے جس نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ پارلیمان کو دیے تھے جب لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ تھے، جو ملک میں تاریخی ڈیموکریٹک انہوں نے تبدیلیاں لے کے آئے۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے اختیار کسی کو منتقل کرے۔ انشاءاللہ پاکستان میں استحکام آئے گا اور وہ بہت اچھا کام کریں گے۔ وہ پہلے بھی اس ملک کے صدر رہے ہیں۔ ان کے ویژن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے ایران گیس پائپ لائن ہو۔ اراکین سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے روح روا صدر آصف علی زرداری صوبوں کو بااختیار بنانے پر بھرپور یقین رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ان کی صدارت میں وفاق اور صوبوں کے درمیان بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئے عزم کے ساتھ، جیسا میں نے کہا کہ نئے عزم کے ساتھ وہ ایوان میں اتریں، پاکستان میں اتریں اور نئے مستقبل کی طرف لے کر جائیں۔ ایکسپیرینس کھلاڑی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہوگی جب وہ ہوں گے اس گیم میں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سندھ اسمبلی کے ارکان نے آصف علی زرداری کو ملک کے دوسری مرتبہ صدر مملکت منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ جمہوری اداروں کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلوچستان اسمبلی کے ارکان نے نومنتخب صدر آصف علی زرداری پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں اعظم بلوچ۔ آصف علی زرداری نے ہمیشہ سیاست میں مفاہمت کی بات کی، آئینی سربراہ کی حیثیت اور ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرنے والے اراکین بلوچستان اسمبلی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے 2008 سے 2013 کے دوران بحیثیت صدر پارلیمان کو مضبوط بنایا اور اختیارات بھی پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ صدر زرداری صاحب نے ہمیشہ جو ہے بلوچستان ان کے دل کے قریب ترین رہا ہے۔ انہوں نے 18th امنڈمنٹ کی صورت میں بلوچستان میں جو کانسٹیٹیوشنل امپاور کیا صوبائی حکومت کو اور صوبے کو، ساتھ ساتھ جو بلوچوں کے لیے آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے جو نوجوانوں کے لیے پیکج دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے۔ پی ایم ایل این، اے این پی، نیشنل پارٹی اور بی اے پی کے عوامی نمائندوں کا صدارتی انتخاب میں آصف زرداری کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاست میں مفاہمت اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی روایت یقیناً برقرار رہے گی۔ پیپلز پارٹی ارکان کا کہنا تھا کہ انتخاب میں اتحادیوں کا ووٹ اس بات کا اظہار ہے کہ جمہوری قوتیں جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ آصف زرداری کے انتخاب سے ملک میں پارلیمانی جمہوریت مزید مضبوط سے مضبوط ہوگی۔ پہلے جب وہ صدر مملکت تھے تو انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے نہ صرف اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو سونپے
बल्कि इस्लामाबाद से इख्तियारात लेकर सूबाई हेड क्वार्टरों में मुंतकिल कर दिए। पार्लिमानी जमहूरियत में सदर के इंतखाब का मरहला तो मुकम्मल हो गया। आसिफ जरदारी के बतौर सदर इंतखाब से यकीन है कि तमाम वफाकी इकाइयां मजबूत होंगी। आजम बलोच, PTV न्यूज़, क्वेटा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में कानून साजी और पार्लिमानी अमल से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ऐवान की कार्रवाई अहसन अंदाज से चलाने पर सरदार अयाज सादिक को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालने पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के इजहार पर उनका शुक्रिया अदा किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त के साथ रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की तरफ से मुबारकबाद का ख़त और टेलीफोन कॉल मौसूल करके खुशी हुई। हमेशा पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त रहने पर ताजिकिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मज़ीद मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ और वज़ीर आज़म अली असदौफ के तहनीती पैगामात पर उनका शुक्रिया अदा किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान लाजवाल दोस्ती का रिश्ता है जो मुस्तक़बिल में मजबूत से मजबूत तर होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काज़किस्तान के सदर कासिम जोमारत तोकायो और तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बुर्दी मोहम्मदौफ की जानिब से मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई ताआवुन को बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया।